بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سمرین طفیل اور میں ہوں احمد علیم حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 135 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 15,754 تک ہو گئیں۔ مزید 4,681 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 7,34,423 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 6,42,000 صحت یاب جبکہ 76,757 مریض تاحال زیر علاج۔ کورونا سے مزید 135 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 7,414، سندھ میں 4,530، خیبر پختونخوا میں 2,732، بلوچستان میں 219، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 410 اور اسلام آباد میں 619 اموات ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب این سی او سی نے ماہ رمضان میں کرونا ایس او پیز جاری کر دیے۔ بازار سحری سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ افطاری سے رات 12 بجے تک باہر کھانے کی اجازت مل گئی۔ تقریبات پر انڈور اور آؤٹ ڈور پر ہر طرح کی پابندی برقرار رہے گی۔ سماجی سیاسی کھیلوں سمیت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی رہے گی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایمرجنسی کے علاوہ غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد ہوگی۔ رمضان میں رش سے بچنے کے لیے اضافی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ریلوے کو 70% مسافروں کے ساتھ چلایا جائے گا۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ اندرون شہر ٹرانسپورٹ 50% مسافروں کے ساتھ چلے گی۔ این سی او سی کے مطابق سینما گھر اور مزار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی ہوگی۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں سیاحت کے لیے سخت ایس او پیز برقرار رکھے گئے۔ مختلف جگہوں پر ٹیسٹنگ پوائنٹ بنائے جائیں گے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,72,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 13,81,00,000 ہو گئی۔ 11,11,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے، جبکہ موذی کرونا وائرس کے وار زور و شور سے جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,78,000، برازیل میں 3,59,000، بھارت میں 1,72,000، میکسیکو میں 2,10,300، روس میں 1,03,600، فرانس میں 99,480، برطانیہ میں 1,27,123 اور سعودی عرب میں 6,773 اموات ہو چکی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کرونا وائرس کے شدید خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 2 ہفتوں کے اندر اس وبا کو کنٹرول نہ کیا گیا تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے اندر بچگانہ سیاست چل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اتحاد زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ استعفوں کا شوق پورا کر لیا، اب اصلاحات کی طرف آنا چاہیے۔ اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اگر ہم 2 ہفتوں میں کرونا جو ہے اس کو نیچے نہ لا سکے تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا، اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ویکسین کی درآمد ہے اس کے اوپر اثر، اس میں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا ٹرانسپورٹ شامل ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے علی زیدی صاحب کی سربراہی میں ایک لاجسٹک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کابینہ کی، جو کامرس منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے، فائنانس منسٹر بھی ہوں گے، باقی تمام متعلقہ وزراء بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنی ریکمنڈیشن تیار کرے گی۔ لاجسٹک پالیسی تو پہلی آ چکی ہے، اس کو بھی زیر بحث لا کے ایک مکمل جو سلوشنز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کابینہ کے سامنے لایا جائے گا۔ لاہور کے جو اہم ترین پروجیکٹس ہیں جس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا قیام ہے، یہ منصوبہ آج کابینہ کو اس پر بریفنگ دی گئی۔ 2 منصوبے لاہور میں آ رہے ہیں، ان میں ایک تو والٹن روڈ شامل ہے اور دوسرا وحدت کالونی پروجیکٹ ہے۔ والٹن روڈ جو ہے وہ 350 ایکڑ کے اوپر ہے، وحدت کالونی 270 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ منصوبہ
اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا جائے گا. والٹن جو ایئرپورٹ تھا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ گنجان آبادی میں آ گیا تھا, وہاں پہ حادثے بھی ہوئے, جہاز جو ہے وہ آبادی کے اوپر گر گیا. ناظرین, بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک میں کرونا وبا سے متعلق SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے, اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کی سخت نگرانی کی جائے, ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی فوری طور پر کی جائے. وزیر اعظم عمران خان نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کہا, رمضان المبارک میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ غریب طبقے کو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو. رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کو جاری رکھا جائے. رمضان بازاروں میں کرونا وبا سے متعلق SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے. اجلاس میں وزیر توانائی عمر ایوب خان نے بتایا کہ سحری اور افطار کے اوقات میں کوئی غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے رمضان المبارک کے آغاز پر قوم کو مبارکباد کے پیغامات. صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں پھر رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کا موقع دیا گیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے رمضان المبارک کے آغاز پر قوم کو مبارکباد کے پیغامات. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ محتاط انداز میں زندگی گزارنے کی تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے. کرونا کی تیسری لہر پہلے سے زیادہ شدید اور خطرناک ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے. کرونا سے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کے تحفظ کے لیے پرہیزگاری کی صفت اپنانا ہوگی. ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ علماء کرام کی ہدایات کے مطابق نماز کے دوران 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں, وضو گھر سے کر کے آئیں اور جائے نماز ساتھ لے جائیں. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ روزہ انسان کے اندر پرہیزگاری, ایثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے. بھوک پیاس کو برداشت کرنے سے دوسروں کا احساس اور ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے. اس وقت عالم انسانیت کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے. گزشتہ رمضان المبارک میں قوم کا وبا کو ممکن حد تک روکنا قابل ستائش تھا. خبر شامل کریں اور آپ کو آگاہ کریں. امریکی صدر جوزف بائیڈن اور ان کی اہلیہ ہل جو بائیڈن کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا, امریکہ سمیت پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان کریم کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سال کس قدر مشکل رہا ہے. وبا کے باعث ہم اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ایک ساتھ کوئی خوشی یا عبادت نہیں منا سکتے, جبکہ بہت سے خاندان اپنے پیاروں کے بغیر اس سال روزہ افطار کریں گے. تاہم ان سب کے باوجود مسلمان برادری اس ماہ مقدس کو نئی امیدوں کے ساتھ شروع کرے گی. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ رمضان مبارک کی آمد پر امریکی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وبا کے دنوں میں امریکی مسلمان فرنٹ لائن پر کام کرتے رہے. احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر کو ملکی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کا واضح پیغام. کہا, کوئی مذہبی جماعت کے ساتھ مسلسل مذاکرات کر رہی تھی, لیکن ان کی قیادت ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف مارچ کی تیاری جاری رکھے ہوئے تھی. وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ نے اجلاس میں کہنا تھا کہ مذہبی جماعت کے متوقع مارچ میں شرپسند عناصر کے فائدہ اٹھانے کی اطلاعات تھیں. آئندہ 24 گھنٹے اہم ہیں. امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے. معاہدے کے مطابق مذہبی جماعت کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا انتظامیہ اور پولیس کو قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا حکم. کہا, ریٹ آف دا اسٹیٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ نے ٹریفک بحال کرنے پر انتظامیہ کی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے زخمی پولیس اہلکاروں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کی فرض شناسی کو سراہا.
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ راستے بند ہونے سے عوام خصوصاً بوڑھوں، بیماروں اور خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ذاتی طور پر عوام سے معذرت خواہ ہوں، عوام کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، راستے بند کرنا قابل مذمت اقدام تھا، معمولات زندگی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کی ذاتی طور پر رات بھر سے مانیٹرنگ اور احکامات جاری کر رہا ہوں۔ پولیس اور انتظامیہ کی بروقت کارروائیوں سے بیشتر راستے بحال ہو چکے ہیں۔ معمولات زندگی کی مکمل بحالی تک نگرانی کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب وزیراعظم سے پاک فوج کے سپاہ سالار کی اہم ملاقات، ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملکی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا استعفے بھیجنا افسوسناک ہے، مولانا فضل الرحمان کا شکوہ۔ کہا پیپلز پارٹی نے زیادتی کی، فیصلوں کی خلاف ورزی پر وضاحت طلب کرنا تقاضا تھا، وضاحت طلبی کو غیر ضروری طور پر سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا۔ ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی، ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب، ایکسپلینیشن، ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ وضاحت کا جواب دے۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ دوسری جانب میرا خط پھاڑ کر پھینکا گیا تو میرا جواب بھی پھر یہی ہے، خدا حافظ۔ جو جماعت اپنی زبان سے پھر جائے وہ پی ڈی ایم میں نہیں رہ سکتی۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا بلاول بھٹو کو جواب، حکومت پر بھی تنقید، کہا وہ وقت دور نہیں جب احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ کیا ملکی مسائل سڑکوں پر حل ہوں گے؟ ملک میں کرپشن ہے، وہ نہ نیب کو نظر آتی ہے نہ کسی اور کو نظر آتی ہے۔ 600 ارب روپیہ چینی میں چوری ہو چکا ہے عوام کی جیب سے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلا ابھی تک کہ یہ کام کیا کس نے۔ نیب کے اپنے اربوں روپے کھائے گئے ہیں اور اس پہ کمیشن بنا، کمیشن نے سب کو بری کر دیا، وہاں بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کام کیا کس نے۔ دوائیوں کے سکینڈل ہیں، گندم کے سکینڈل ہیں، روز ملک میں ایک نئی بات ہوتی ہے۔ اب سینسس بھی آ گیا ہے، 3 سال ہوئے سینسس کو ہوئے، آج سینسس پاکستان کے معاملات کا حل ہے۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی مشکل سینسس تھا کہ آپ پھر اربوں روپے خرچ کر کے سینسس کروائیں گے، پھر اس کو متنازع بنائیں گے۔ آج پاکستان کا مسئلہ ہے مہنگائی، حکومت کیا کر رہی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ گیس کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہر دوسرے دن تقریر کرتا ہے، کل بھی کوئی تقریر کر دی ہے۔ ملک کی جو مشکلات ہیں یہ اس طرح حل ہونے والی نہیں ہیں۔ آج ایک بات بڑی عیاں ہے کہ یہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ہائیبریڈ حکومت بنی، ناکام ہو چکی۔ جتنی جلدی اس بات کا اعتراف کر لیں، فیصلہ عوام کو دیں، ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ احتساب جو ان عدالتوں میں
यहाँ ना एहतसाब है ना इंसाफ है। आज एहतसाब का वाहिद मकसद मुजरमों को बचाना है और जुर्म की पर्दापोशी करनी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं आज कोई अपना फोन बार बार चेक कर रही है, डर है कि कहीं उनका कोई बहुत अपना अच्छा जेल से बाहर ना जाए। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, अगर कोई जेल से बाहर आ गया तो इनको साइलेंट मूड इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे डस्का में इनको सीन से गायब होना पड़ा, वैसे ही हर जगह से सियासी तौर पर गायब होना पड़ेगा। हाय उज़्मा, इतना सन्नाटा क्यों है? दूसरी जानिब जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत। मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन पार्टी का असासा है, इनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आप हमसे मिलें, हमारे नुक्ता नज़र को देखें। अहम खबर है, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत। मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन पार्टी का कीमती असासा हैं, उनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहिब, आप हमसे मिलें, हमारे नुक्ता नज़र को सुना जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी PP 160 का खिदमत खल्क के लिए आसान इक़दाम। इलाका में कोई यतीम बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, मंसूबा में मजीद 9 बच्चों की कफालत का आगाज। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर, इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच, अमीर जमात इस्लामी PP 160 सैयद मुस्तकीम मोइन और हाफिज अहमद उमैर, जहांगीर इसार, अनवर खान, एजाज अहमद आलम, उबैदुर रहमान, हसन एजाज की शिरकत। बच्चों की कफालत के लिए 1 साल के अखराजात के लिए चेक PP अमीर सैयद मुस्तकीम मोइन की जानिब से सदर अल खिदमत लाहौर हमाद रशीद के हवाले किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच का कहना था कि इलाके में दावत खिदमत तरबियत के हवाले से मुसलसल काम कर रहे हैं। यतीम बच्चों की महरूमी तो दूर नहीं कर सकते, मगर दाद रसी ज़रूर करेंगे। सरकारी स्कूल में यतीम बच्चों और बच्चियों को रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरी जानिब सदर गवर्निंग बॉडी डॉक्टर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद की ज़ेर सदारत सरैया उज़ैम वक्फ अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी, काइमाम SP डायरेक्टर लियाकत अली, मेंबर गवर्निंग अब्दुल अजीज आबिद, प्रिंसिपल सरैया अजीम अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज फयाज अहमद फैजी, शहजाद हसन की शिरकत। सदर गवर्निंग बॉडी सरैया अजीम अस्पताल मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि सरैया अजीम वक्फ अस्पताल गरीब और नादरा मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने वाला बेमिसाल इदारा है। 2020 में गरीब, नादार और मुस्तहिक मरीजों के 4.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुफ्तबी इमदाद फ्राहम की गई। सरैया अजीम अस्पताल गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुस्तहिक मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम कर रहा है। अब्दुल अजीज ने कहा कि कोरोना वायरस के टेस्ट तमाम लेबॉर्ट्रियों से कम निरखों पर सरैया अजीम अस्पताल में अल खिदमत लैब पर किए जा रहे हैं। अतियात की एक पाई जिम्मेदारी और अमानत के साथ खर्च की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने अक्सरियती राय से केस की बराह रास्त समाअत नशर करने की जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जबकि 4 जजों ने केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की हिमायत की। अदालत का कहना है कि दरख्वास्त पर तफसीली फैसला बाद में किया जाएगा। फैसले की इख्तलाफी नोट में केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर की गई है और कहा गया कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। अवामी दिलचस्पी के केसेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर बगैर अपडेट लोड की जानी चाहिए। मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है।
عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ معلومات تک کسی انداز میں رسائی نہیں دے سکتی، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ فیصلہ جاری ہونے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیصلے تحریر کرنے اور اختلاف کرنے والے ججز کے نام جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ فیصلہ پڑھیں گے تو آپ کو ناموں کا اندازہ ہو جائے گا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہے اشیاء کی فراہمی اور مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر عوامی سہولت کے لیے رمضان بازاروں میں اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ٹویٹ میں کہا، بزدار حکومت نے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے 7 ارب روپے کا تاریخی پیکج دیا۔ صوبہ بھر میں 313 رمضان بازار لگائے گئے، جہاں 10 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ پرائس سے 120 روپے سستا 375 روپے میں دستیاب ہے۔ سستے آٹے کی فراہمی پر پنجاب حکومت 3 ارب 50 کروڑ روپے سبسڈی دے رہی ہے۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے کلو، گھی، چکن اور انڈے مارکیٹ ریٹ سے دستہ 15 روپے کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ اشیاء کی فراہمی اور مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کی کراچی میں کارروائی، 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد جاوید منگریو اور ممتاز سومرو حساس ادارے کے دفتر اور رینجرز پر حملوں میں ملوث ہیں۔ طارق روڈ سے گرفتار دہشت گرد ایس آر اے کا رخ نکلا۔ چائنا ٹاؤن کے مالی کی گاڑی پر آئی ڈی انہی دہشت گردوں نے لگائی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں آپریشن، ایک دہشت گرد مارا گیا۔ دہشت گرد کالعدم تنظیم کا سرگرم رکن تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد پیر عرف اسد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ بلیٹن میں انٹرنیشنل خبریں شامل کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔